بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسافر عدنان خان سے میری آج پہلی ملاقات، اور ان کے بارے میں ان سے غائبانہ تعارف تو تھا۔ یہ پیٹس لور بھی ہیں، اور تاریخ، ثقافت، سفر اور میڈیا ان کے بہت سارے شغل ہیں۔ میری آج ملاقات ہوئی، ڈسکشن ہوئی، تو پھر میں نے ان سے چند باتیں کرنا مناسب سمجھی۔ اس وقت ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد کا یہ سیکٹر مرگلہ کے بالکل دامن میں ہے۔ پرانی اگر اس کی ہم تاریخ دیکھیں تو یہ علاقہ راول دیس کہلاتا تھا، اور راول دیس سے یہ ہوتا ہوا جب اس کو فیڈرل کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا تو پھر یہ مرگلہ کے دامن میں یہ شہر آباد ہوا۔ اس کی جو ہسٹری ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے 1960 سے، اور اتفاق سے اسلام آباد اور میں ہم عمر ہیں۔ میری 60 کی پیدائش ہے، اور مرحوم جنرل ایوب خان نے اسے 1960 میں فیڈرل کیپٹل اناؤنس کیا، اور پھر اس کی تعمیرات شروع ہوئیں۔ اتفاق ایسا کہ اسلام آباد کی تعمیرات کا جو آغاز ہے وہ ایک روحانی سلسلے کی بڑی عظیم شخصیت، بڑی سرکار، بڑی امام، ان کے قریب سے سیکریٹریٹ کا کام شروع ہوا۔ بہت بڑی ایشیا کی ایک بلکہ دنیا کی بڑی درسگاہ بنی قائد اعظم یونیورسٹی، اور پھر اس راول دیس کے نام پہ راول ڈیم بنا، اور اس شہر کا جو ہے وہ سفر شروع ہوا۔ آج ہم 2025 میں پہنچ گئے ہیں، 65 سال ہو گئے ہیں۔ 65 سال کے بعد ایک اور روحانی شخصیت پیر میر علی شاہ صاحب گولڈا شیف، ان کے دامن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں 2025 میں ایک مرگلہ روڈ بنا، یعنی راول سے ہوتے ہوئے، بڑی سرکار کے سے ہوتے ہوئے، سیکٹرز کا ایک سفر طے کرتے ہوئے 65 سال میں یہ شہر جو ہے وہ آج مرگلہ ایونیو یا مرگلہ روڈ یا مرگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں اپنا دامن سمیٹتے ہوئے پہنچ گیا ہے، اور اس کی تعمیر اور ترقی کا سفر اسی طرح جاری ہے۔ اس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں، اور جیسے یہ مسافر عدنان صاحب مسافر کے نام سے ہی اپنا چینل چلا رہے ہیں، تو اس شہر کا سفر اور اس کی تاریخ اور تاریخی سفر اس کا جو ہے وہ بھی ایک کمال صدیوں پہ محیط ہے۔ یہ ابھی جو مرگلہ روڈ بنا ہے میرے بائیں ہاتھ پہ ہے، اس کے ساتھ ایک اور قدیم، بہت قدیم، یعنی گندھارا تہذیب، اور اس کے بعد یونانی تہذیب، اور اس کے بعد مغلوں کی تہذیب، یہ جتنے سفر ہوئے شمال سے، جتنے بھی لوگ آگے دہلی، آگرہ اور پانی پت تک گئے، اسی روٹ سے گئے۔ یہ سلک روٹ سے بھی گزرتا ہے، ٹچ کرتا ہے اس سے بھی۔ اور یہاں ایک بڑی مشہور، یہاں جہاں ہم اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر غاریں ہیں، بڑی مشہور کیوز، وہ جنہیں سادھو کی غاریں کہتے ہیں، اور وہ سادھو گندھارا تہذیب کے پرانے لوگ تھے۔ اب اس پہ ڈاکٹر دانی نے اور تاریخ شناس جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور یہ آلموسٹ جو ہے وہ جو ہمارا ٹیکسلا کی پرانی تہذیب ہے اس کے ساتھ ٹچ کرتا ہے، اور وہی سلسلہ ہے، وہی پہاڑی سلسلہ ہے۔ مرگلہ یہاں سے 5 کلومیٹر کے آگے ٹیکسلا کے دامن میں ایک جگہ تھی جہاں مغلیہ دور میں، اور پھر جب انگریز وہاں سے پسپا ہو کے افغانستان سے آئے تھے تو ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا تھا، وہ مرگلہ نام کی جگہ ہے۔ اب وہاں مرگلہ تک اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ یہ تو اسلام آباد کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں نے دی، اور اس کی تعمیر اور ترقی کی جو مراحل طے اس نے کیے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہوئے، میرے بچپن میں، میرے نوجوانی میں، اب میں بھی بڑھاپے پہ ہوں، اور یہ شہر بھی اپنے پورے چوبل پہ ہے۔ اس سفر میں اس شہر کے باسیوں نے، اس شہر کے لوگوں نے بہت سارے چیزیں دیکھیں اور تبدیلیاں دیکھیں، اور ان تبدیلیوں کو، ان تغیرات کو فیس کیا، جس میں سے مجھے اب کیونکہ یہ پیٹ لور بھی ہیں، اور پیٹس کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ جب میں چھوٹا سا تھا، 10 سال کا یا 8 سال کا، ابھی اسکول جانا شروع ہوا، تو ایوب خان صاحب نے، جنرل ایوب خان صاحب نے اسلام آباد کی تعمیرات کا جو ایک آرڈیننس نافذ کیا تھا، اس میں
یہ تھا کہ یہاں سے بکریاں نکالیں گے، اور مجھے یاد ہے کہ یہاں سے بکریاں ٹرکوں میں چھکڑے اس وقت انہیں کہتے تھے بھر کے 4 آنے کی بکری لے کے وہ ڈال کے سینٹرل پنجاب میں اور ادھر جنوبی پنجاب میں جا کے بیوپاری اس وقت انہیں کہتے تھے، وہ جو سیل پرچیز کا کام کرتے تھے، وہ یہاں سے ٹرک اور چھکڑے بھر کے لے کے جاتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے 4 آنے کی بکری اسلام آباد بسانے کے لیے یہ گرینری جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس پہ اس بستی کے، اس دھرتی کے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دیں، جہاں اپنے آباء و اجداد کی قبریں انہوں نے اجڑتی ہوئی دیکھیں، اپنے گھر دیکھے اجڑتے ہوئے دیکھے، اپنے کھیت کھلیان اجڑتے ہوئے دیکھے، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے 4 آنے کے جانور بھی بیچے، اور کمال کی نسلیں تھیں۔ اب بھی ان نسلوں کی کچھ پرتو ایک ملتا ہے مرگلہ کے اوپر جو گاؤں ہیں، ان میں پرانی وہ نسلیں جو ہیں، پرانے بریڈز جو ہیں وہ ملتے ہیں، چاہے وہ بیلوں کے ہوں، چاہے بھینسوں کے ہوں، چاہے بکریوں کے ہوں، چاہے بھیڑوں کے ہوں۔ ایون اس دور کے اور ان نسلوں کے کتے تک لوگوں نے جو ہے اپنے بزرگوں کی نشانیاں وہ پالے ہوئے ہیں، وہ بریڈز جو ہیں، وہ نسلیں وہ لے کے چل رہے ہیں ساتھ۔ نہیں ہو، اب پھر ہم آتے ہیں اس کی موجودہ اس پہ۔ میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں، یہ میرے جو میں نے ریکارڈ دیکھا ہے، اس میں 1886 کا جو بندوبست کیا تھا انگریز نے پہلی دفعہ، تو یہ میرے بزرگوں کی جگہ تھی۔ کہیں سے انہوں نے پرچیز کی ہوگی، کہیں سے خریدی ہوگی، کسی نے گفٹ کیا ہوگا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ پچھلے مطلب جو ریکارڈ بتاتا ہے وہ 150-200 سال سے میرے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی اسے ابھی تک رکھا ہوا ہے، لیکن سی ڈی اے ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے، یہاں سے ہمیں یہ اٹھا کے ہی رہے گا، اور یہاں سیکٹر بنے گا، آنے والے لوگ آ کے اسے آباد کریں گے جس میں نصیب ہوگا۔ یہ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ تبدیلی آتی ہے، تغیر آتا ہے، اور اس میں پھر اپنے وہ جو پچھلی معاشرت جو ہے اس کو وہ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، نئے لوگ آ کے نئی جہتیں جو ہیں متعارف کرواتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ یہ دھرتی اسی طرح شاد و آباد رہے۔ جو میں پھر گزارش کروں گا کہ جو اس کا روحانی سفر ہے، جو بزرگوں نے شروع کیا، کہتے ہیں، میں نے مختلف روایات میں پڑھا ہے کہ حضرت بری سرکار نے آج سے کئی صدیاں پہلے اس شہر کے آباد ہونے کی نوید سنائی تھی، اور جب یہ شہر پھر آباد ہونا شروع ہوا تو ان کے دامن سے شروع ہوا۔ تعلیمی اور ثقافتی سطح پہ اس شہر نے جو منازل طے کی، ان کی ساتھ ساتھ یہاں ثقافت اور اس ثقافت کی ترویج کے لیے سیر و تفریح کے ذریعے بھی کمال کی اس میں آتے ہیں۔ اس شہر کو آباد کرنے کے والوں نے ایک تو ڈیڈیکیشن لیول کا ان کا اندازہ کر لیں کہ اسلام آباد کی بیٹھ کے جب پلاننگ ہوئی تو شکرپڑیاں کی ایک پہاڑی پہ ہوئی، اور اس شکرپڑیاں کی پہاڑی کو ایک تاریخی ورثے کے طور پہ وہ کیا گیا، اور پھر وہ بہت بڑی ایک سیرگاہ بنی۔ اس کے ساتھ پھر یہ ہمارے اپارا کے قریب ایک بہت بڑے باغ تھے، پرانے باغ تھے، اس کو روز اینڈ جیسمین گارڈن بنایا گیا۔ پھر اس کے قریب ہی ایک اور اسٹیٹ آف دی آرٹ، وہ جو لوک ورثہ کا کیا، پاکستان کے تمام صوبوں کے اور علاقائی ثقافتیں جو ہیں وہ کی گئیں۔ اس کو تھوڑا سا آگے چلیں تو فیصل مسجد کے دامن میں دامنے کو بنایا گیا، اور دامنے کو اور پھر اس کے اوپر پیر سہاوا، وہ بھی ایک کمال کی وہ دیکھنے کی چیز ہے۔ اس سیرگاہ بنی، اس پہ اسٹیشن پہ کمال کی تفریح کے مناظر بنے، اور پھر اس کے بالکل اس کے قدموں میں سید پور کا ایک پرانا گاؤں جو تھا، تاریخی گاؤں تھا، سید پور کے پہلو میں بہت بڑا پارک بنا، اور پارک کے ساتھ اس کا چڑیا گھر بنا، اور وہ زو بھی کمال کا زو ہے۔ اس سے آگے چلیں تو پھر یہ مرگلہ کا جو سفر ہے، راول دیس سے ہوتا ہوا، بریمام سے چلتا ہوا، جب یہ مرگلہ روڈ کے ساتھ آتے ہیں ہم، 6، 7، 8 اور 9 سیریز میں ہم داخل ہوتے ہیں، تو فضائیہ اور بحریہ کے بالکل اپوزٹ، بلکہ ان سے پہلے ایک پورا سیکٹر جاپانی حکومت کے تعاون سے جو ہے وہ پارک کی صورت میں بنا گیا۔ F9 پارک اسے کہتے ہیں، فاطمہ جناح پارک بھی کہتے ہیں، اور اس میں جاگنگ کے لیے، واک کے لیے، مختلف تفریحی
ریسٹوران اور اس طرح کی چیزیں کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے یہ پورا ایک سیکٹر جو ہے جی F9 وہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا. مرگلہ یعنی وہ کمال کی خوبصورت چیز بنتی ہے. مرگلہ روڈ پہ اب جب آپ بری امام سے گولڈا کی طرف آ رہے ہوں تو آپ کے ایک ہاتھ پہ ڈیفینس آرگنائزیشنز ہیں, ان کے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جو عوام کے لیے کر رہے ہیں, ان کی یونیورسٹیز ہیں جس میں سویلین بھی پڑھ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے آپ دیکھیں صبح دوپہر شام کسی وقت بھی گزریں تو وہاں لوگ جو ہے وہ F9 پارک میں واک کر رہے ہوتے ہیں, ورزش کر رہے ہوتے ہیں, اور کمال کا وہ ایک تفریح ہمارا مرکز ہے. اور اس سے آگے پھر ہم جب جاتے ہیں مرگلہ کے دامن میں جو نئی سوسائٹیاں بنی ہیں, B17 بنی ہیں, اور اس طرح کی نئے ایئرپورٹ کے قریب انہوں نے اپنے کمال کے وہ زو بھی بنائے ہیں اور پارکس بھی بنائے ہیں, اور سیر و تفریح کے لیے بہت ساری چیزیں وہ بنائیں. وہ بھی زیر تعمیر ہیں, اس پہ انشاءاللہ بعد میں کسی وقت ہم ایک الگ سیشن کریں گے بشرط زندگی. اور پھر یہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا یہ مری کی طرف نہیں گیا, حالانکہ انگریز نے مری کے نام سے جو شہر آباد کیا تھا وہ اسلام آباد سے اور بری سرکار سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہ آگے چلا اور آگے چلتا چلتا یہ پیر میر علی شاہ کی نگری تک پہنچا, اور پھر روشنیوں کی چکا چوند نے اس خطے کو بھی منور کیا. درمیان میں اگر یہ بات کرتے کرتے مجھے یاد آتا ہے کہ 70s میں اللہ پاک ان بادشاہوں کو, ان صدور کو, ان حکمرانوں کو غریق رحمت کرے, سعودی عرب نے اسلام آباد کے لیے ایک تحفہ دیا, فیصل مسجد بنائی. مرگلہ کے دامن میں فیصل مسجد بھی ایک دنیا کا اس وقت کا عجوبہ تھا, بہت بڑی مسجد. اور پھر انہوں نے وہیں شریعہ فیکلٹی کے نام سے شریعہ کی ترویج کے لیے قاجار یونیورسٹی کے زیر سایہ ایک فیکلٹی بنائی, جو بعد میں پھر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوئی. وہ بھی فیصل مسجد میں ہی بنی, اور اب وہاں ایک عالمی سطح کی ایک ادارہ تحقیقات اسلامی کے نام سے بہت بڑا ادارہ کام کر رہا ہے. اس میں ایک عظیم روحانی اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ نے, اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے, کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, بہت بڑی ہستی تھی وہ. انہوں نے یورپ میں رہ کے بہت سارے غیر مسلم جو ہیں اپنے ہاتھوں پہ مسلمان کیے, تو انہوں نے اپنی بے شمار کتابیں جو ہیں اور چیزیں یا بھاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کو دیں, یا پھر ادارہ تحقیقات اسلامیہ اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو فیصل مسجد میں ہی کام کر رہا ہے, بہت بڑا ادارہ ہے. تو میں اس کے بعد اداروں کی بات کرتے ہوئے قاجار یونیورسٹی کی جب میں نے بات کی, بڑی سرکار کے اس علمی اور اس خزانے کو اس نے سمیٹا, عظیم درسگاہ بنی. تو پھر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے دامن میں بھی ڈیفینس اسٹڈیز سے متعلقہ بہت بڑے ادارے بنے. نیشنل ڈیفینس کالج جو تھا, جو ہمارے دفاعی جتنے بھی شعبہ جات ہیں, افسران ہیں, ان کی سینئر مینجمنٹ اور سویلین بیوروکریسی کو بھی ٹریننگ دیتا ہے, وہ اٹھ کے پھر یہاں آ گیا پنڈی سے اسلام آباد میں. اور وہ کالج جو ہے وہ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے نام سے قائم ہوئی, اور یہ بالکل جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس سے چند قدم کے فاصلے پہ. نہ صرف نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی بلکہ اس کے ساتھ ہی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بیریا یونیورسٹی بنی, بیریا یونیورسٹی کا میڈیکل کالج بنا, ان کے ہاسپیٹل بنے, اور 1000 بیڈ کے ان کے 2 ہاسپیٹل ابھی وجود میں آ چکے ہیں. اسی طرح پھر میں اس کے پڑوس میں ہی اگر فضائیہ کی جو ہے ایئر یونیورسٹی اس کی بات نہ کروں تو وہ ناانصافی ہوگی. بیریا والوں نے اپنا کام کیا, اپنے حصے کا کام کیا, اور فضائیہ والوں نے اپنے حصے کا کام کیا. تو یہ تعلیمی سفر بھی جاری ہیں اور ثقافتی سفر بھی جاری ہیں. اور ہیریٹیج کے حوالے سے اگر دیکھیں گندھارا تہذیب کو, اس کی تعمیر نو کے لیے تو ایک وہ پرانا جو روٹ تھا, سلک روٹ جسے ہم کہتے ہیں, یا یونانی قدیم جو ہیں وہ فاتح گزرے تھے, اس روڈ کو بھی دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں یہاں سے شمال کی طرف, اور وہ لے کے جائیں گے اسے KPK میں ہری پور تک. اس سے پیچھے مرگلہ کی بیک سائڈ پہ خانپور ڈیم ہے, خانپور ڈیم تک جائیں گے, اور پھر اس کو ہری پور سے ملاتے ہوئے وہ شاہراہ ریشم پہ کسی جگہ پہ وہ جو ہری پور کے قریب ملائیں گے. تو یہ ایک تاریخی کئی صدیوں پرانا سفر جو ہے پھر وہ بھی ریوائیو ہو جائے گا.
یہ تو بات ہوگی نارتھ کی کہ جو نارتھ سے اس کو تاریخی طور پہ ملاتا ہے اس خطے کو. پھر ایک ویسٹ کی طرف ہم دیکھیں تو جی ٹی روڈ ہے، معروف جی ٹی روڈ، وہ بھی گولڈا کے قریب سے گزرتا ہے اور پھر پشاور تک آگے کابل تک جاتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ریل کا نظام گولڈا بنا جنکشن ریلوے اسٹیشن جب بنا تو اس جنکشن سے ایک روٹ نکلا کوہاٹ کی طرف، ایک پھر پشاور کی طرف، تھوڑا آگے جا کے پھر پشاور سے ایک وہ حویلیاں روٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے ٹیکسلا سے. تو یہ خطہ، اس خطے نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی، بہت تغیرات دیکھے اور ترقی کی منازل طے کی، لیکن اپنے اندر یہ صدیوں کا ایک جو ہے نا وہ اثاثہ سمیٹے ہوئے ہیں. اللہ کرے ہمارا ملک بھی اور ہمارا یہ شہر بھی قائم و دائم رہے. اس کے قدیمی باشندے جو ہیں اللہ پاک انہیں بھی قائم و دائم رکھے، اور جو نئے آباد کار آ رہے ہیں اسے آباد کر رہے ہیں اللہ پاک انہیں بھی اپنی نئی جگہ میں نصیب کرے. بے حد شکریہ. مسافر عدنان خان، آپ کے چینل سے میں نے اپنے علاقے، اپنے کلچر اور اپنی ذاتی کچھ تھوڑی سی باتیں آپ سے شیئر کی. اللہ پاک آپ کو اس ملک کے سفر بھی نصیب کرے، اس ملک کی ثقافت کو اجاگر کرنا بھی نصیب کرے، اور اللہ پاک آپ کو اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب و کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.